نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سوال بارہا ہی جو پوچھا گیا، سوال یہ ہے کیا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے گی؟ واضح ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہے نمازی کی حیثیتیں تین ہیں۔ نمازی کی حیثیتیں تین ہیں۔ نمبر ایک نمازی ہے مقتدی، نمبر دو نمازی ہے اکیلا منفرد، نمبر تین نمازی ہے امام۔ اس کے سوا کوئی نمازی نہیں ہے۔ جب ہے نمازی امام تو بالکل پڑھے گا، امام کا وظیفہ فاتحہ بھی ہے، ساتھ قرات بھی ہے۔ جب ہے اکیلا منفرد فاتحہ بھی پڑھے گا اور ساتھ قرات بھی کرے گا الگ سے صورت۔ لیکن جب وہ مقتدی ہے تو حکم جدا ہے۔ اب یہ کہنا بہت سارے لوگ کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نہیں ہے فاتحہ کے بغیر، بالکل یہ روایت ہے، لیکن کس کے حق میں سوال یہ ہے؟ تو یہ امام کے لیے ہے، یہ اکیلا نماز پڑھنے والے کے لیے ہے، یہ مقتدی کے لیے نہیں ہے۔ مقتدی کی جب باری آئے گی تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرات الامام لہ قرات، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ وہ جو روایت ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، تو یہ روایت مقتدی کے لیے نہیں بلکہ امام کے لیے ہے، اور منفرد اکیلا بندہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے۔ باقی رہا مقتدی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ قرات الامام لہ قرات، امام کی قرات مقتدی کی قرات ہے۔ اور قرآن پاک نے اس سے پہلے کہہ دیا، قرآن پاک نے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے آپ غور سے سنیں، وَأَنصِتُوا، اور خاموشی کو لازم پکڑ لیں، خاموشی کو لازم پکڑ لیں۔ جب خاموشی لازم پکڑیں گے، خاموشی کو لازم پکڑیں گے تو اونٹ بھی بند کرنے پڑیں گے، زبان بھی بند کرنی پڑے گی۔ تو زبان بند کر کے، اونٹوں کو بند کر کے پھر سورت یا قرات امام کے پیچھے کچھ بھی نہیں پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے انصتو، انصات، خاموش رہنا ہے امام کے پیچھے۔ کیوں؟ قرآن نے کہہ دیا جب امام پڑھے، جب کوئی قرآن پڑھے تو خاموشی سے سننا ہے۔ پھر ہماری قرات کا کیا بنے گا؟ امام تو پڑھ رہا ہے، ہماری قرات کا کیا بنے گا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا قرات الامام لہ قرات، امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ باقی رہا معاملہ دیگر منفرد کے لیے، امام کے لیے، تو قرآن اس کے لیے اللہ کہتے ہیں فقرؤ ما تیسر منہ، جہاں سے میسر ہو آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن پاک نے الگ الگ احکامات کو ذکر کیا ہے، حدیث پاک نے الگ الگ احکامات کو ذکر کیا ہے۔ مقتدی اکیلے امام کی سورہ فاتحہ سب کے لیے کافی ہے۔ اب دیکھیں جس طرح روایت ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، اسی طرح روایت ہے لا جمعۃ الا بالخطبہ، جمعہ نہیں ہے خطبے کے بغیر۔ اب دیکھیں ایک خطیب خطبہ دیتے ہیں تو سب کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اب ہر مقتدی بولے میں چڑھ کر ممبر پر خطبہ دوں گا تب میرا جمعہ ہوگا، نہیں، ایک خطیب کا خطبہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہے، ایک مؤذن کی اذان سب نمازیوں کے لیے کافی ہے، ایک امام کی قرات تمام مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ تو اس لیے اہل سنت والجماعت دلیری کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ امام کے پیچھے خاموش رہ کر نماز پڑھے، یہی قرآن ہے، یہی سنت ہے، یہی اہل سنت کے دلائل ہیں، اور اس میں کسی قسم کی کمپرومائز، کسی قسم کی پریشانی، کسی قسم کی الجھن میں آپ نہ پڑیں۔ رب ذوالجلال عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔